بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد میرے ہاں یک کے بعد دیگرے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب 5ویں بار حمل ٹھہرا تو میری ساس بولی، اگر اس بار بیٹی پیدا کی تو تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں ہر وقت پریشان رہتی اور دن رات دعا کرتی کہ بیٹا پیدا ہو۔ ایک دن نوکر بولا، بی بی جی ہر روز کچا انڈا کھاؤ، شرطیہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں ہر روز ایک کچا انڈا کھا کر سونے لگی، مگر جب ڈیلیوری کے وقت بچہ پیدا ہوا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام شاعرہ ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میری شادی ایک بہت ہی امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ ماں باپ بس اس بات پر خوش ہو گئے کہ بہت بڑا گھر ہے اور اکلوتا بیٹا ہے۔ جہاں بیٹے اکلوتے ہوں وہاں پر ساری ذمہ داریاں بھی بہو پر پڑ جاتی ہیں۔ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک بات نے جینا حرام کر رکھا تھا کہ مجھے اس گھر کا وارث پیدا کرنا تھا۔ خیر مجھے شادی کے پہلے سال ہی حمل ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ ایسے لوگ بھی تھے جن کو شادی کے 10 سال بھی بعد بھی اولاد نصیب نہیں ہوئی، لیکن میری ساس اور شوہر بالکل بھی خوش معلوم نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ میری بیٹی ہوئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کیا، لیکن نہ جانے قسمت نے میرے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ میرے گھر میں یک کے بعد دیگرے 4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اس گھر کو ایک حویلی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس حویلی میں ایک نوکر بھی تھا جسے سب اکرم کہا کرتے تھے۔ ایک وہی میرا درد سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ نے تو آپ کے گھر میں رحمت دی ہے۔ وہی یہ خبر اکثر سنانے آتا کہ بیٹی ہوئی ہے، اور بدلے میں میرے شوہر سے تھپڑ بھی کھاتا۔ آخر باقاعدہ 2 بیٹیوں کے بعد میرے شوہر اور ساس نے بہت زیادہ غصہ کیا۔ اب تو میرا شوہر اپنی بیٹیوں کو پیار بھی نہیں کرتا تھا، اور میری ساس بھی ان سے ایسے خار کھاتی تھی جیسے انہیں ہاتھ لگائے گی تو اس کے ہاتھ پلید ہو جائیں گے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میری بیٹیوں کو ہر طرح کی سہولت حاصل تھی، وہ اچھے اسکول جاتی تھیں، اچھا کھاتی پیتی تھیں، لیکن کوئی ان سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میری بیٹیاں بہت ضدی ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دی کہ 4 بیٹیوں کے بعد یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ لیکن چوتھی بیٹی کے بعد 2 سال گزر جانے کے باوجود بھی مجھے حمل نہیں ہوا، اور حمل نہ ہونے کی وجہ سے مجھے مزید باتیں سننا پڑتی۔ میں بہت پریشان رہتی۔ ایسے میں انسان کو جو بھی ملتا ہے انسان اس سے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے۔ میں بھی اپنے گھر کے نوکر اکرم سے اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتی کہ میں آج کل بہت پریشان ہوں۔ اکرم نے مجھے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا، ویسے مجھے جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ وہ ایک بے ضرر انسان تھا، مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا۔ اس گھر میں اس کا خاندان اور وہ بہت پرانے وفادار تھے۔ اس کے باپ دادا بھی یہیں پر نوکر کے طور پر کام کرتے تھے۔ میں نے دن رات دعائیں کیں اور منتیں مانی تو مجھے 5ویں دفعہ حمل ٹھہر گیا۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ اللہ نے مجھے امید سے کر دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت برا ہوتا۔ میں جب بھی امید سے ہوتی تو میرے حمل کے 9 ماہ میں میرا شوہر اور میری ساس میرے ساتھ آرام سے پیش آیا کرتے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میری ساس میرے کمرے میں آئی، مجھ سے صحت دریافت کی اور پھر مجھے کہا، دیکھو اگر اس دفعہ تمہارے ہاں بیٹا نہ ہوا تو ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس کی تمہیں ہم سے امید نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو میری ساس نے کہا کہ ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا اس گھر کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں رہے، بہن بھائی بھی کوئی نہیں۔
اگر آپ مجھے یہاں سے نکال دیں گی تو میں اپنی بچیوں کو لے کے کہاں جاؤں گی؟ میری ساس نے کہا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں، تم دعا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو۔ اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو تم اس حویلی میں ملکہ بن کر راج کرو گی۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی، تمہاری بیٹیاں اور تم جو چاہو گی تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو سمجھو کہ تمہیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی، میں بالکل حق پر ہوں۔ ہم نے تمہیں 5 موقع دیے، اگر 5 موقعوں کے بعد بھی تم ہمیں ایک اولاد نرینہ نہ دے سکی تو اس میں تمہاری غلطی ہے۔ میری ساس کی زبان پر جو آیا انہوں نے مجھے سنا ڈالا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں اس گھر سے نکلنا ہوگا۔ میں حیران ہو گئی تھی، وہ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ اکرم کو کچھ دیر پہلے میں نے جوس بنانے کا کہا تھا، وہی دینے وہ کمرے میں آ رہا تھا۔ جب اس نے میری ساس کی باتیں سن لی اور مجھے روتے ہوئے بھی دیکھ لیا، جب وہ کمرے میں آیا تو میرے آنسو اس قدر شدید بہہ رہے تھے کہ میں ان کو روک نہ سکی۔ اکرم نے جوس ایک طرف رکھا اور ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے کہا، بی بی جی میں نے سب کچھ سن لیا ہے، یہ لوگ بڑے ہی ظالم ہیں۔ ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے۔ ان کے خاندان کو کوئی بد دعا ہے کہ کئی سالوں تک ان کے خاندان میں بیٹے پیدا نہیں ہوتے۔ بڑے صاحب بھی تو بڑی بی بی کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ میری ساس 10 سال تک اولاد پیدا نہ کر سکی، ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا؟ وہی جو اب مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ کیا وہ میرا درد سمجھ نہیں سکتی؟ میں نے تو اس گھر کو اولاد دی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ میں بالکل ہی بانجھ تھی۔ نوکر کہنے لگا، بی بی جی میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، یہ بڑا پرانا نسخہ ہے ہمارے بڑوں کا، اس پر بھروسہ ہے، اس نسخے کے اوپر اور زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے، بس رات کو سوتے ہوئے ایک کچا انڈا آپ نے کھا لینا ہے۔ میں شرط لگا کے کہتا ہوں آپ کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں نے اکرم سے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو، اس طرح بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اکرم نے کہا، بی بی جی جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیں، اگر بیٹا نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ امیر لوگوں میں ایک بڑی خامی ہوتی ہے، جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اپنے ان پڑھ اور ناسمجھ نوکروں کے مشورے میں بھی آ جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے کوئی منطق ہے بھی کہ نہیں۔ میں نے بھی اکرم کی بات مان لی اور اس سے کہا کہ میں ہر روز رات کو کچا انڈا پی کر سویا کروں گی، میں کسی دن بھول جاؤں تو تم میرے لیے انڈا لے آنا۔ اکرم نے کہا، جی ضرور، مجھے یقین ہے اس دفعہ آپ کا بیٹا ہی ہوگا اور آپ اس حویلی پر راج کریں گی، مجھے بھی آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ بہت سالوں بعد اس حویلی کو کوئی اچھی مالکن ملے گی۔ میں نے ہر روز رات کو سونے سے پہلے کچا انڈا پینا شروع کر دیا۔ پہلے تو مجھے عجیب سا لگا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، بس مجھے بیٹے کی ماں بننا تھا، یہی میرا مقصد حیات تھا۔ اگر میں کسی دن بھول جاتی تو اکرم خود میرے لیے دودھ دینے کے بہانے انڈا بھی لے آتا۔ ایک دن میرے شوہر نے یہ بات نوٹ کر لی اور اس نے کہا کہ یہ انڈا تمہارے لیے آیا ہے۔ تو میں نے کہا، ابلا ہوا انڈا ہے، آپ کی امی نے کہا ہے رات کو دودھ کے ساتھ ایک انڈا کھایا کرو۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، ساتھ میں یہ بھی دعا کیا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا ہی ہو، ورنہ کھانا پینا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی مجھے یہ سوچ کر تکلیف بھی ہوتی کہ میرا شوہر بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کم سے کم مجھے تسلی تو دے سکتا تھا۔ اگر مجھے اس کا تھوڑا سا ساتھ مل جاتا تو شاید سکون مل جاتا،
لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے اب اس سے کسی چیز کی امید نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی ہمسفر نہیں سمجھا۔ اس کو مجھ سے بیٹا چاہیے تھا بس۔ میں نے دعا کرنی شروع کی کہ میرا بیٹا ہی ہو، جس کو میں اس کے حوالے کر کے یہ کہہ سکوں جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا، لیکن مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، اور ہم صرف نام کے بھی میاں بیوی ہیں۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اسے یہ کہنا چاہتی تھی۔ میرے اندر ان 5 سالوں میں بہت نفرت بھر گئی تھی۔ میں نے پھر بھی کسی طرح یہ سب کچھ برداشت کیا، کیونکہ میں بیٹیوں کی ماں تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت مرد سے ہوتی ہے۔ اگر وہ بیٹے کی ماں بنے تو اس کو زیادہ عزت ملتی ہے۔ ایک دن میں نے اس حویلی میں بہت کچھ عجیب ہوتے ہوئے سنا۔ میرا شوہر غصے سے چلا رہا تھا کہ اکرم کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ گھر نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ آج تک کہیں نہیں گیا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا، میرے بہت سے ضروری دوست گاؤں سے آ رہے ہیں، مجھے بہت سے کام ہیں اور وہ نہ جانے کہاں گیا۔ پتہ نہیں وہ کدھر گیا تھا، لیکن وہ رات سے پہلے واپس آ گیا۔ میرے شوہر نے اسے بہت ڈانٹا، لیکن اس نے سارے کام وقت پر کر ڈالے۔ جب وہ رات کو آیا تو میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں گئے تھے؟ تو کہنے لگا، میں کسی سے ملنے گیا تھا۔ مجھے صاف محسوس ہوا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ جیسے اکرم نے کہا تھا، میں ہر روز رات کو ایک کچا انڈا کھاتی تھی اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں بھی کرتی تھی۔ میری ساس اکثر لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے کہتی، میری بہو امید سے ہے، بس دعا کرو بیٹا ہو جائے، نہیں تو اس کا قصہ تمام کر دوں گی۔ بس بہت جھیل لیا اس عورت کو۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے سوال کیا، اگر اس دفعہ بھی ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کیا آپ مجھے واقعی اس گھر سے نکال دیں گے؟ میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور پھر اس دنیا کی سب سے ظالم بات کر ڈالی۔ اس نے کہا، اس گھر میں میری امی کا حکم چلتا ہے۔ اگر میری امی کہیں گی کہ تمہیں اس گھر سے جانا ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر یقیناً تمہیں جانا ہی ہوگا۔ میرے شوہر نے یہ بات اس قدر آرام سے کہی تھی، جبکہ اس بات نے میرے دل میں بہت طوفان مچا دیا تھا۔ لیکن میں کچھ نہ بولی اور اتنا ہی کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ آخر آپ کی زندگی ہے، آپ کی حویلی ہے اور اولاد بھی آپ ہی کی ہے۔ ایک دن میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کا وقت تھا۔ یہ وہی ٹائم تھا جب اکرم میرے لیے انڈا لے کر آیا کرتا تھا، لیکن آج اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ میں جلدی سے کھا کے سو جاؤں۔ میرے آخری دن چل رہے تھے۔ صبح سے ہی طبیعت میں کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی، لیکن وقت گزر ہی نہیں رہا تھا اور اکرم بھی نہیں آیا تھا۔ پھر سوچا کہ خود ہی چلی جاتی ہوں، وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو خود ہی کچن میں کھڑے ہو کر اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں گی۔ جب میں جانے لگی تو میرے شوہر نے پوچھا، اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، میں ذرا ٹہلنے جاتی ہوں، میری ٹانگوں میں بہت ہی درد ہے، تھوڑا چلوں گی تو آرام ملے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ خود کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف بیٹھا تھا۔ جب میں کچن کی طرف آئی تو کچن کی کھڑکی سے میں نے ایک منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ میں حیران ہوئی۔ سامنے ایک ٹرے رکھی تھی جس میں دودھ کا گلاس تھا اور اکرم کے ہاتھ میں انڈا تھا، جس انڈے پہ وہ کچھ پڑھ کے پھونک رہا تھا۔ پھر اس نے انڈے کو ٹرے میں رکھا اور اسے اٹھا کر باہر آنے لگا کہ اس کا مجھ سے سامنا ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے چونکا جیسے کوئی چور پولیس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ کہنے لگا، بی بی جی میں آپ ہی کے کمرے میں آ رہا تھا، لیں اسے کھا لیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں یہ سب کرتا ہوا دیکھ چکی ہوں۔ میں نے کوئی لحاظ رکھا، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے دیکھ لیا تم مجھ پر کوئی جادو کر رہے ہو، یا تمہیں یہ کرنے کے لیے کسی نے کہا ہے؟ کہیں تمہیں یہ سب کرنے کے لیے میری ساس نے تو نہیں کہا؟
کہیں وہ جان بوجھ کر مجھ پر کچھ ایسا عمل تو نہیں کرواتی جس سے میری بیٹی ہی ہو، تاکہ وہ مجھے اس گھر سے نکال کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی اپنی بھانجی سے کروا سکے۔ تم تو اس خاندان کے پرانے نوکر ہو، تم ضرور ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اس حویلی میں تو نہ جانے کتنی عورتیں آئی ہوں گی اور کتنی گئی ہوں گی۔ میں بھی اس گھر کی ایک عورت ہوں، اور تم نوکر تھے، تم اتنا پرخلوص میرے ساتھ کیسے ہو سکتے تھے؟ میں پاگل تھی جو تمہاری باتوں میں آ گئی۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولتی جا رہی تھی، وہ بار بار نہ میں سر ہلا رہا تھا، کہنے لگا میں غدار نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے منتیں کر رہا تھا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے ٹرے کو ہاتھ مارا اور انڈا اور دودھ نیچے گر گیا۔ میرا شوہر بھی آواز سن کے سیڑھیوں تک آ گیا۔ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی تھی کہ اس شخص کو گھر سے نکال دو کہ اچانک میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا اور میں لڑ کھڑا کے اپنے شوہر کی طرف گر گئی۔ اس سے پہلے کہ میری ساری ڈیلیوری گھر میں ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ میری حالت بہت خراب تھی۔ کہا گیا کہ یہ میرے بس کا کیس نہیں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی، اس لیے میرے شوہر نے ہاسپٹل جانے کی اجازت دے دی۔ میں ہاسپٹل گئی۔ جب ڈیلیوری کا وقت آیا اور میں نے اپنی اولاد کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بھی ایک بیٹی ہی تھی۔ میں بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے جب اچانک وہاں ایک عورت آئی۔ اس نے میری بیٹی کو اٹھا کر خود لے لیا اور وہاں پر ایک بیٹا رکھ دیا۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت نے کہا میں اکرم کی بیوی ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو امید دی تھی۔ انہی دنوں میں بھی امید سے ہوئی تھی۔ میرے 4 بچے ہیں اور سارے کے سارے بیٹے ہیں۔ مجھے اللہ سے بیٹی کی امید تھی، لیکن اللہ نے مجھے پھر سے بیٹے سے نواز دیا۔ اکرم نے مجھے ساری بات بتائی اور کہا کہ ہمیں یہ بیٹا بڑی بی بی جی کو دینا ہوگا۔ اس نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں پہلے سے ہی تیاری کر کے آئی ہوں۔ یہ بچہ 2 دن پہلے ہی پیدا ہوا ہے، اس لیے بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ بچہ آپ کا ہے۔ میں ہاتھ جوڑے تشکر سے رو رہی تھی، لیکن جب اس نے میری بیٹی کو اٹھایا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ تم میں مجھے اپنا بیٹا دینے کی ہمت ہے، لیکن میری بیٹی کو مجھ سے دور لے جاؤ گی، میں یہ کیسے برداشت کروں گی؟ اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں اسے اپنی اولاد کی طرح پالوں گی۔ وہ میری بیٹی کو اٹھا کر اس دروازے سے نکل گئی جہاں سے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کر لی، ڈاکٹر کو سمجھا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر اس طرح آپ کا گھر بچتا ہے تو میں اپنی زبان بالکل نہیں کھولوں گی، اور میں تو ڈاکٹر ہوں۔ ہر روز اس طرح کے لوگوں کو دیکھتی ہوں جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہی بری طرح رونا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ماتم کرتے ہیں۔ اکرم نے واقعی اپنا کام کر دیا تھا۔ وہ ایک اچھا اور وفادار نوکر تھا۔ میرے شوہر اور ساس کو جب پتہ چلا کہ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میری ساس نے جیسے کہا تھا، مجھے ملکہ کی طرح لے جایا گیا۔ اب وہ لوگ میری ہر بات مانتے۔ میرا شوہر میرے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھا۔ اب وہ بچیوں سے بھی محبت کرنے لگا تھا۔ آج میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور میں گھر آ گئی۔ میں نے اکرم سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے نہ جانے تمہیں کیا کیا کہا۔ اس نے کہا بی بی جی کوئی بات نہیں، میں آپ کا حال سمجھتا ہوں۔ انڈے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ میں نے آپ کو دلاسا دیا تھا، بس میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اولاد کو آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا، لیکن اگر میں یہ بات پہلے کرتا تو آپ نہ جانے کیا سوچتی۔ مجھے یہ بھی امید تھی کہ شاید آپ کا بیٹا ہو جائے، لیکن جب پتہ چلا کہ بیٹی ہوئی ہے تو میں نے اپنی بیوی کو فوراً سے بھیجا۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن یہاں کسی کو یہ بات معلوم نہیں۔ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں محفوظ ہے، اور ہمیں 4 بیٹوں کے بعد ملی ہے تو ظاہر ہے وہ ہمارے گھر کی رانی بن کر رہے گی۔ آپ فکر نہ کریں،
میں آپ سے ملوانے لے آیا کروں گا۔ میری ساس اور شوہر کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ میں اس گھر کی ملکہ تو تھی، لیکن اب ان کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی اور ان کی ہر بات کا جواب دیتی تھی۔ پھر ایک دن میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میری ساس اور شوہر ایک گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے کہ ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت افسوس ہوا۔ میں نے کئی مہینوں تک سوگ منایا۔ اب حویلی کی مالکن میں تھی، یہ ساری حویلی میری ہو چکی تھی۔ میں نے اکرم اور اس کی بیوی بچوں کو گاؤں سے واپس بلوا لیا اور اپنی بیٹی کو آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے ہوئے دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ ہم نے گاؤں کی ساری زمین اور حویلی بیچ دی اور ہم نے شہر میں جا کر نیا گھر بنا لیا۔ میں نے سب کو یہی کہا کہ اکرم میرا سگا بھائی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچیاں اور اکرم کا بیٹا جوان ہو گیا تو میں نے اس کی شادی اپنی 5 بیٹیوں سے کروا دی۔ اس طرح مجھے اپنی 5 بیٹیاں بھی واپس مل گئیں۔ ساری دنیا یہی جانتی ہے کہ اکرم میرا بھائی ہے۔ فرض تو اس نے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ادا کیا، نہ صرف میری مدد کر کے بلکہ ان بچوں کی پرورش کرنے میں بھی اس نے ہماری بہت مدد کی۔ اکرم کے بچے اور میرے بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ ہم سب بہت خوش ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔